السلام علیکم۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، امید ہے آپ نے بھی سنی ہوگی۔ بابا نے اپنی اس ویڈیو میں 3 باتیں کہی۔ پہلی بات اس نے کہی کہ ایک ہندو اگر مارا جائے گا تو اس کے بدلے میں 100 مسلمان مارے جائیں گے۔ میں بابا سے کہنا چاہتا ہوں، ویڈیو میں جو لوگ تالیاں بجا رہے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ لنچنگ کیا مسلمانوں کی نان مسلم کی جاتی ہیں یا مسلمان کی جاتی ہیں؟ کیا حالات اس وقت جو خراب ہیں، جس پر ابھی خطرہ ہیں، کیا وہ نان مسلم پر زیادہ ہیں یا مسلمانوں پر زیادہ ہیں؟ اس لیے ایسے ویڈیوز کو دیکھتے وقت اپنے دل اور دماغ کو کھلا رکھیے، اور بہکاوے میں آ کر کے ویڈیو میں جو لوگ ہیں، جو بہت کم ہیں، اکثریت ایسی نہیں ہے، ان سے خوش مت ہو جائیے۔ یہ لوگ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں، یہ بھارت کے خلاف ہے، یہ بھارت کی آستھا کے خلاف ہے، بھارت کی مٹی کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ بھارت کی مٹی میں نفرت نہیں ہے، محبت ہے۔ بھارت کی مٹی میں ایک دوسرے سے لڑانا نہیں ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ تو قطعاً کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ویڈیو صرف مسلمان کے خلاف ہے۔ دوسری بات، یہ بابا کہہ رہا ہے کہ روزانہ یہ مسلمان 5 مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کو مارو۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی کسی کتاب میں، قرآن میں، نہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وانی میں کہیں بھی کوئی ایسا شبد نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ تم مسلمانوں کو مارو اور کاٹو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں نے 800 سال یا 700 سال بھارت میں حکومت کی، کیا سارے ہندو ختم ہو گئے؟ کیا سارے نان مسلم ختم ہو گئے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی درگاہ پر مسلمانوں سے زیادہ نان مسلم جاتے ہیں، ان کے پروچن میں، ان کے بیان میں کیا پتہ ہے، مسلمانوں سے زیادہ نان مسلم شرکت کرتے تھے، نان مسلم ہوتے تھے۔ کہاں گئے یہ جاہل ہیں، یہ بھارت کی سنسکرتی کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہندو سارے کے سارے 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی؟ اگر اسلام کی شکشا میں یہ ہوتا کہ ہندو بھائیوں کو مت رہنے دو تو کیا ایک بھی ہندو بھائی ملتا؟ لیکن ہندوؤں نے مسلمان بادشاہوں کے زمانے میں بھی چین کی سانس لی۔ عرب میں، سعودی عرب میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، بہت سے مسلم ممالک ہیں جہاں ہندوؤں کی تعداد اچھی خاصی ہے۔ تو اگر مسلمانوں کی دھارمک کتابوں میں ایسی بات ہوتی کہ ہندوؤں کو مارو اور کاٹو، اور مسلمان اگر دن میں 5 مرتبہ ایسی باتیں کہتے، تو کیا کہیں کوئی ہندو آرام اور چین سے سو سکتا تھا؟ لیکن آرام سے ہمارے ہندو بھائی، الٹا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں مسلمان پریشان ہیں، ہمارے ملک میں مسلمانوں کے گھر گرائے جاتے ہیں، ہمارے ملک میں مدرسوں پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، ہمارے ملک میں مسجدوں پر غلط نظریں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو کہاں ہندو؟ مسلمان زیادہ خطرے میں ہیں۔ اس لیے، اور میں ایک بات بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام ہندو بھائیوں سے کہ دیکھو، 5 مرتبہ مسلمان کیا کہتے ہیں اذان میں؟ مسلمان یہ نہیں کہتے کہ ہندوؤں کو مارو۔ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کا بنانے والا جس کا نام اللہ ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ بہت سے ہمارے نان مسلم بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تو مہاراجا اکبر کی جے بیان کرتے، نہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اور مسلمان کیا کہتے ہیں اذان میں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی ایک معبود ہیں جو پوجنے کے لائق ہیں، جو عبادت کے لائق ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے اس ماتھے کو ٹیکا جائے، جس کی بھکتی کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ تیسری بات مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن رسول اللہ، کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس مالک نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہم انسانوں کو راستہ بتانے کے لیے پروفیٹ محمد کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، جو تھے انسان لیکن تھے نبی۔ اس کے بعد مسلمان اذان میں کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، کہ اے مسلمانوں، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، نماز میں کامیابی ہے، اس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی بھکتی کرو۔ یہ ہے حی علی الصلاۃ کا مطلب۔ حی علی الفلاح میں کہتا ہے مسلمانوں کامیابی کی طرف آؤ، یہ ہے سکسیس۔ صرف دنیا میں چند پیسے کما لینا، اٹس ناٹ دا گریٹ سکسیس، دا گریٹ سکسیس از آفٹر ڈیتھ، کہ اصل جو کامیابی ہے وہ مرنے کے بعد کی کامیابی ہے۔ موت پر زندگی ختم نہیں ہوگی، موت سے زندگی شروع ہوگی، یہ کہا جاتا ہے۔ پھر ایک بار کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارا مالک جو اللہ ہے بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، وہی پوجنے اور بھکتی کے لائق ہیں۔ کیا کہیں بھی ایسا آیا کہ ہندوؤں کو مارو؟ یہ تو ایک سچی تعلیم ہے، یہ تو ایک سچی شکشا ہے جو ہر وقت 5 مرتبہ مسجد کے میناروں سے آواز لگائی جاتی ہے۔ کیا سچ بولنے والوں کو مارا جائے گا؟
کیا سچائی کا سندیش دینے والوں کو پیٹا جائے گا؟ بالکل نہیں، کہیں اذان میں ایسا نہیں ہے۔ اپنے نان مسلم بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ اسلام کو سمجھیے، ان جیسے ڈھونگی باباؤں سے کہ بھاشن سن کر کے تالیاں مت بجائیے، خوش مت ہو جائیے، بلکہ سنیے، سوچئے کہ یہ کتنا نقصان پہنچانے والے کام ہے۔ ہمارے ملک میں کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، انمپلائمنٹ بڑھ رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، غریب بنتے چلے جا رہے ہیں، کسان خودکشی کر رہے ہیں۔ کیا یہ بھارت کو توڑنے کا وقت ہے؟ اس لیے ان لوگوں کے بھاشن پر خوش مت ہو جائیے، ان کو جواب دیجئے۔ آپ نان مسلم ہیں، ان کی مخالفت کیجئے کہ ہم نان مسلم ہیں، لیکن ہم بھی آپ کے بیان اور آپ کے اس بھاشن کے ویرودھ ہی ہیں، اس لیے کہ یہ بھارت کی سنسکرتی کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اذان کا یہ مطلب ہے۔ میں ان بابا سے کہنا چاہتا ہوں، آپ گھر میں گھس کر مسلمانوں کو ماریں گے؟ پہلے آپ بے روزگاری کو دور کریں، انسانیت کی سیوا کی فکر کریں۔ آپ کو اگر مالک نے ایک پوزیشن دی ہے تو اس پوزیشن کو آپ صحیح استعمال کریں۔ بابا کہہ رہے ہیں آؤ ہم سنکلپ لیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ نفرت سنکلپ لینے کی چیز ہے، یا اچھائی پر سنکلپ لیا جاتا ہے، پریم پر سنکلپ لیا جاتا ہے، بے روزگاری کو ختم کرنے پر سنکلپ لیا جاتا ہے، غریبوں کی سیوا پر سنکلپ لیا جاتا ہے؟ نفرت پر آپ سنکلپ لے رہے ہیں اور لوگ تالیاں بھی بجا رہے ہیں۔ ان کو کچھ خبر نہیں ہے کہ یہ بات کتنی خطرناک ہے، اور کچھ لوگ اس میں انڈین جھنڈا بھی لہرا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسے نفرتی بھاشن میں انڈین جھنڈے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈین فلیگ کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں محبت سے رہو، پریم سے رہو، اپنے اپنے مذہب پر رہو، لیکن بھارت کے وفادار بن کر کے رہو۔ یہ ہے انڈین فلیگ کا پیغام، یہ ہے کانسٹیٹیوشن کا پیغام۔ تو انڈین فلیگ کو یہاں مس یوز کیا جا رہا ہے، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں، یہ اور نعرے لگائے جا رہے ہیں بھارت ماتا کے۔ میں کہتا ہوں یہ بھارت کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ اور آخری بات کہ لوگوں اسلام کو سمجھو، مسلمانوں کو دہشت گرد مت سمجھو۔ مسلمانوں نے اس ملک کی سیوا کی ہے، مسلمانوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ایسی باتیں سن کر مایوس مت ہو جاؤ، یہ مت کہو کہ حالات بہت خراب ہیں، اپنا کام کرتے رہو۔ لوگ بھارت کو توڑنے کی کوشش کریں، ہم بھارت کو جوڑنے کی کوشش کرتے رہیں۔ لوگ نفرت پھیلائیں، ہم محبت کا پیغام سناتے رہیں۔ لوگ کانٹے بچھائیں، ہم اپنا پھول بچھاتے رہیں۔ یہی اسلام کا پیغام ہے۔ اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے کہ لوگ برائی شروع کریں تو تم بھی برے بن جاؤ۔ پروفیٹ محمد کی یہ تعلیم نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی یہ شکشا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے پہلے ہی ان چیزوں کے بارے میں بتایا تھا۔ قرآن کریم نے کہا تھا تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں کے بارے میں، تمہاری جانوں کے بارے میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہ یاد رکھو لوگوں تم ضرور سنو گے اہل کتاب سے، یہودیوں سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے۔ کیا سنو گے؟ واہر قرآن اذن کثیرا، لوگوں تم ایسی باتیں سنو گے، مسلمانوں تم ایسی باتیں سنو گے جو تمہیں تکلیف دے گی، تمہیں نفرت دلائے گی، لیکن تم نفرت میں نہ آنا، تم جوش میں مت آنا۔ قرآن کی شکشا اور ہدایت کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، دیکھو صبر کرنا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مار کھاتے رہنا، صبر کا مطلب یہ ہے ایمان کو مت چھوڑنا، اسلام کو مت چھوڑنا۔ چاہے اسلام اور مسلمانوں کو برا بھلا کہا جائے، تم ایمان پر جمے رہنا، ایمان پر ڈٹے رہنا۔ وَتَتَّقُوا، اور دیکھو اپنی زندگی کو صاف ستھری بنانا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کرنے کا کام ہے۔ نفرتی بیان سن کر تم بھی نفرت کرو گے، یہ قرآن کی شکشا نہیں ہے۔ قرآن کی شکشا ہے کہ تم لوگوں کی خدمت کرو۔ آپ میں سے ہر ایک سے درخواست ہے کہ اگر کوئی نان مسلم بھائی آپ کے کانٹیکٹ میں ہو، آپ ان کو ضرور یہ میسج شیئر کیجئے تاکہ ان کو اذان کا مطلب سمجھ میں آئے، اسلام کا مطلب سمجھ میں آئے، قرآن کا مطلب سمجھ میں آئے، اور ان جیسے کچھ لوگ جو نفرتی بھاشن دیتے ہیں ان کے بہکاوے میں یہ لوگ نہ آئیں۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، سب ایسے برے نہیں ہیں۔ بھارت میں اکثریت اچھائی والی ہے، بھارت میں اکثر لوگ محبت کرنے والے ہیں، بھارت میں اکثر لوگ نفرت سے نفرت کرنے والے ہیں، بھارت میں اکثر لوگ بٹوارا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ہندو مسلمان مل کر کے بھارت کی سیوا کریں، اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال میں ان سے کہنا چاہتا ہوں توڑنے کے لیے دشمن بہت ہیں، آپ بھارت کے ہیں تو بھارت کے خیر خواہ بنیے، اور کچھ ایسی بات کیجئے جس سے لوگ جڑیں، نہ کہ لوگ آپس میں نفرت کا شکار ہو جائیں۔ اور آپ کو کہتا ہوں پلیز اپنے تعلقات کو اچھا کیجئے، ہندو مسلمان کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھے اور مسلمان ہندو کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھے، بھارت کی سیوا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔